السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر اقبال صاحب ملک، چیئرمین ملت الفلاح ٹرسٹ، فاروق صاحب کشلو، چیئرمین مرکزی بیت المال و امام مرکزی جامع مسجد کشتواڑ، اور مفتی شبیر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور صدارت کی کرسی کو زینت بخشیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے محض اپنے ہی فضل سے ہمیں آج اس مجلس میں جمع ہونے کا کی سعادت بخشی۔ اس پرفتن ماحول میں جب حالات اس قدر ناساز ہو گئے ہیں کہ ایسی مجالس گویا ایک خواب بن کر کے رہ گئی تھی، یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے کہ آج ہم مختلف تنظیموں سے وابستہ لوگ یہاں ایک جگہ جمع ہیں، اور مقصد محض حصول رضا الہی، اور اسی نیت سے آج ہم یہاں اس ہنگامی منعقد کردہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ یہ محض اللہ بارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ آئیے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے عزیز ثاقب صاحب میر کو کہ وہ آئے اسٹیج پہ اور اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ اس پروگرام کے اختتام پہ یہ جتنا آپ یہاں سامان دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کی پیکنگ بھی ہوگی اور اس کو مضافاتی علاقہ جات میں روانہ بھی کیا جائے گا، جس میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ تو جن بھی حضرات کو میں یہاں اسٹیج پہ بولنے کے لیے دعوت دوں گا، وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ موسم سرما ہے اور آج دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کام بھی ابھی ہمارے ذمہ ہے، تو اپنی بات کو وہ مختصر رکھیں۔ اور ایک اور بات، نماز کے اوقات بھی پے در پے فوراً موسم سرما میں آ جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نماز باجماعت فوت ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی بات یہاں رکھی جائے۔ مزید میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب توصیف صاحب ملک کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور سامعین کو نعت کرم پاک سے
محسوس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طیبہ کی حیات آئی اب عشق بہانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو۔ مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، محبوب نے آنا ہے، پلکوں کو بچھانے دو۔ میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو، محبوب نے آنا ہے، دھڑکن کو بچھانے دو۔ لگتا نہیں دل میرا اب ان ویرانوں میں، لگتا نہیں دل میرا اب ان ویرانوں میں، اب ان ویرانوں میں، چھوٹا سا گھر مجھ کو قدموں میں بنانے دو،
گھر مجھ کو طیبہ میں بنانے دو، محبوب نے آنا ہے، نظروں کو بچھانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو۔ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر لیا اور نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا مسجد اسراریہ کے امام قاری منظور صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے انعقاد کی غرض و قائد ہمارے سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس فلاحی تنظیم سے وہ وابستہ ہیں وہ اس کا تعارف بھی کرائیں۔ جناب قاری منظور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتا ہوں خدائے رحمان بابرکت کے اسم گرامی سے، جو ایک ذرے سے لے کر عظیم ترین کہکشانوں کا مالک ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو تمام جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ابابیل نامی تنظیم جب اس وقت یہاں پر وجود میں آئی، خالصتاً اس کا مقصد جو تھا وہ اخلاص کی بنیاد پر تھا، وہ للہیت کی بنیاد پر تھا۔ اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہم اسلام کی روح سے ایک دوسرے کی اعانت کریں، مدد کریں، اور 2014 میں مئی 2014 میں مسجد اسراریہ بلوچستان میں ایک چھوٹا سا مشورہ طے ہوا اس کام کی بنیاد کی وجہ سے۔ اس مشورے کی بنیاد پر ہم چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، ابابیل کے نظم کو کیسا چلایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مختلف مذاہب تو ہر ایک کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسلام کے نہج پر چل کر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارا جو رہبر اور ہمارے آئیڈیل جو ہوتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت ہوتی ہے، ہمارے اسلاف کے اقوال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف اپنے نظریے کو قرآن مقدس کی طرف گامزن کرنا ہے، اپنے نظریے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مقدس پر گامزن کرنا ہے، بس۔ اس وقت اس کام کو سر انجام دیا گیا ایک چھوٹا سا مشورہ کر کے، اور اس کام کی بنیاد اخلاص کی بنیاد پر رکھی گئی۔ 2014 سے جب ہم نے یہ کام شروع کیا، مشورہ کرنے کے بعد مختلف قسم کے ہمارے پاس کام آتے رہے، جس میں کہ مجھے آج بھی یاد ہے ہم جب سحری کے لیے مشورہ کرتے تھے کہ ہاسپٹل میں سحری کا نظم قائم کرنا ہے، جو شروعات میں تھا، ہمارے پاس کوئی وسائل تھا نہیں، ہمارے پاس کوئی امداد تھی نہیں،
لیکن میرے ساتھیوں نے کہا کہ توکل تو اللہ کر کے ہم اس کام کو سر انجام دیں گے. سحری کا کام ہم ہاسپٹل میں شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے جب دیکھا کہ ہاسپٹل میں اکثر لوگ یا تو فاقے کی بنیاد پر روزہ رکھتے تھے یا مختلف جگہوں پر جا کر بڑی مشقت اٹھا کر سحری کھایا کرتے تھے. اور ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو کوئی بھی ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. میں گھبرا گیا، لیکن ساتھیوں کی ہمت کی بنیاد پر جب ہم نے پہلی سحری ہاسپٹل میں پہنچائی، 110 افراد نے وہ سحری کھائی، اور مجھے اس بات کا گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ آج تک بالکل مسلسل وہ کام جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ اس کام کی بنیاد نہ ہم نے کسی مسلک پر رکھی، صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر ہم نے اس کام کو رکھا. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث مبارکہ رکھی، اور قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی اعانت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، بغیر مذہب و ملت، انسانیت کی بنیاد پر. یہ درد ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. منتقل ہوتے ہوتے یہ درد ہمارے دل کے اندر پہنچا ہے. اب اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ درد اعانت کرتا ہے، اور وہ درد ابھرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دیگر اقوام کے لیے. آپ یہ دیکھیں، ہم ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری نظریے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہماری ضرورت پیش ہو تو الحمدللہ ہمارے نوجوان، اس نظم کے ساتھ جڑے ہوئے نوجوان ہمارا تن اس کام میں لگ جاتے ہیں. نہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے سامنے کس مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، کس مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو. اور یہ بہترین ایک اسلام کی دعوت ہے. جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ہمارے لیے فرضیت بنتی ہے کہ ہم اس کام کو بھی اس طریقے سے سر انجام دیں جس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. آگے چلتے چلتے ہم نے اس کام کو پھیلایا. پھیلاتے پھیلاتے اگر دیکھا جائے، ہم نے فوڈ کٹس کا انعقاد کیا. غریب مستحقین اور مساکین تک ہم نے راشن پہنچانا شروع کیا. آگے چلتے چلتے ہم نے مشورہ کرنے کے بعد ہاسپٹل میں شروعات میں ہم ہر روز شام کو عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور بغیر مذہب و ملت کی ہم عیادت کیا کرتے تھے. اور اس وقت جب ہمیں یہ لگتا تھا کہ کوئی مستحق ہے جس کو امداد کی ضرورت ہے تو اس کی امداد کی جاتی تھی. اور اس کے بعد چلتے چلتے توکل تو اللہ رکھ کے ہم نے جو سحری کا انعقاد بھی کیا، اور ہاسپٹل میں ہم عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. کوئی کیسز ہمارے پاس ریفر کیسز آتے تھے، ہم فوری طور پر اس ریفر کی جو امداد کے مستحق ہوا کرتے تھے، فوری طور پر ہم کوشش کرتے تھے کہ امداد پہنچ کر تاکہ اس کی جان بچایا جا سکے. آپ یہ دیکھیں حادثات کے وقت دیگر این جی اوز بھی شانہ بشانہ ہو کے کس طریقے سے، کشتواڑ کی ایک خاصیت ہے، یہ کبھی بھی کسی شخص کو اگر راہ چلتے ہوئے بھی پانی مانگ لے تو یہ دودھ پیش کرنے والی قوم ہے. کشتواڑ کی قوم راہ چلتے ہوئے اگر کوئی پانی مانگ لے دودھ پیش کرنے والی قوم ہے. اور اسی قوم میں یہ این جی اوز اس وقت پل رہی ہیں، اور ان این جی اوز کی بنیاد اسلام پر ہو، سراسر اسلام پر ہو. کہ اسلام صرف اور صرف انسانیت کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا، غمگساری کا درس دیتا ہے. جو درد ہمارے دل کے اندر ہے، اس درد کو پہچان کر دوسرے کا درد سمجھ کر اس پر مرہم کرنے کا نام اسلام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، غریبوں تک راشن پہنچانا، مستحقین کی امداد کرنا، اور بہترین ایک کام جو اکثر ہم مساجدوں میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم دینی ماحول کو پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ مجلس آخرت کی مجالس رکھتے ہیں، مجلس تصوف کی مجالس رکھتے ہیں، فکر آخرت کی مجالس رکھتے ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہماری قوم اصل حقائق کو پہچان کر ہر ایک کام میں جو اسلام نے سکھایا ہے اس میں اپنا وقت اور اپنی جوانی صرف کرے. محترم سامعین کرام، آگے چلتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت حادثات سے ہمیں بچائے، ہماری قوم کو بچائے، ہر انسان کو بچائے. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو الحمدللہ میں ان این جی اوز کے نوجوانوں کی اور اپنے نوجوانوں کی خاص کر داد دیتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر یہ پہنچ کر تحفظ فراہم کرتے ہیں. بیماروں کی عیادت کرنا، غریبوں اور مساکین کی امداد اور مستحقین کی مدد کرنا. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے مختصر آگے چلتے چلتے کشتواڑ کے عوام نے ہمیں امداد کرنا بھی بہت شروع کر دیا.
بہت زیادہ امداد کرتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امداد ہر وقت ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مستحقین تک فوری طور پر پہنچائی جائے۔ ایمبولینس سے ہم نے خریدی قوم کے پیسوں کی بنیاد پر، اور اس وقت یہ ایمبولینس ہی انہی کی بنیاد پر ہم اس وقت یہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ دیگر جو بیمار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریفر کیس میں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو دیگر جگہوں پر ہم ان کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ حضرات سے سب سے گزارش ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، جیسے کہ محترم اظہر ملک بھائی نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ مضافات میں ہمیں یہ سامان پہنچانا ہے، اور شدت بھی اس وقت سردی کی مختصر کر کے میں آپ حضرات سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ خدمت خلق کے جذبے کو اندر پیدا کر کے ان اللہ یامر بالعدل، عدل اور انصاف پر قائم رہے، اور احسان، ایک دوسرے پر احسان کریے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور آپس میں قرابت داری کو قائم کیجیے۔ جہاں بھی آپ کو آپ کے نظریے میں یہ بات نظر آئے کہ کوئی مستحق ہے، کوئی مدد کے مستحق ہے، اس تک آپ پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی، مجھے بھی خدمت خلق کا جذبہ ہمیں عنایت فرمائے۔ نصیر صاحب باغبان کو جو ہلال ہیلتھ کیئر سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو پروگرام ابابیل کشتواڑ کے اس اسلامک اسکول میں آرگنائز کرایا، میں ان کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وہ تعلیمات، ان کا جو حوصلہ، انہوں نے جو یہاں کے نوجوانوں کو سکھایا، وہ آج کہیں نہ کہیں کشتواڑ کی سرزمین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اتحاد، وہ طریقہ کار جو انہوں نے وقتاً فوقتاً یہاں کے نوجوانوں کو سکھایا، آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ابابیل نے یہاں ایسا پروگرام انعقاد کرایا جو کشتواڑ کی تاریخ میں آج پہلی بار ہو رہا ہے، جہاں ہماری کوششیں رہی، جو حالات جب ہم پیدا ہوئے، جو حالات ہمارے سامنے آئے، کہیں نہ کہیں ان حالاتوں نے ہمارے بزرگوں کے راستے روکے۔ ایک گیپ ہونے کے باوجود انہوں نے انشاءاللہ تعالی اس مشن کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہمارے سامنے موجود آج ہیں، میں ان شخصیات کا نام لینا چاہوں گا۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، جنہوں نے ہماری اس عمر، جو ہماری عمر چل رہی ہے، اس میں ایک زبردست ادارہ کھڑا کیا، جہاں جن بچوں کے والدین نہیں، جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر ان کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو ان کی آرگنائزیشن تھی، ان کی کوشش کی وجہ سے آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ادارہ نئے سے کھڑا ہو رہا ہے۔ میں ہلال ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہلال ہیلتھ کیئر سوسائٹی 2009 میں ہم نے بنائی، رجسٹریشن ہوئی، سب سے مدد کے لیے اپیل کی گئی اور مدد کی گئی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں ہلال ہیلتھ سوسائٹی میں جو کیمپ بس اسٹینڈ کے سامنے لگتا ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ یہاں کے جو زخمی ہیں، جو کچھ لوگ بیمار ہیں، جو کینسر پیشنٹس ہیں، جو آپ کی بیوائیں ہیں، جو آپ کے بچے یتیم ہیں، ان میں برابر کی طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی خامی ہے، کوئی بھی، آپ آ سکتے ہیں ہمارے دفتر میں، آپ ہمارے ذمہ داران کو پکڑ سکتے ہیں، آپ ہمارے تمام لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس نمبرات ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا تمام جو چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ اور ہلال ہیلتھ کیئر سوسائٹی ہر ایک مشکلات میں، ہر ایک اس چیز میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، چاہے اتحاد کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی آپ کو درپیش کوئی بھی مسائل ہو، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ تک وہ چیز پہنچائیں گے۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اب میں دعوت دوں گا جناب اعجاز صاحب شیخ کو
جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں طارق میموریل ٹرسٹ کے، کہ وہ آئیں اور مختصر الفاظ میں اس جماعت کا جس سے وہ منسلک ہیں، اس ٹرسٹ کا جس سے وہ منسلک ہیں، اس کا تعارف کرائیں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ہمیں روشناس کریں۔ جناب اعجاز صاحب شیخ۔ میں ابابیل کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس قسم کا یہاں پہ جو پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کشتواڑ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا مجمع یہاں پہ ہوا۔ طارق میموریل چیریٹیبل فاؤنڈیشن 2007 سے پہلے ہی یہاں پہ ہم نے اس کا کام شروع کیا تھا۔ جن کے نام پہ یہ منسوب ہے ہمارے چاچا جان بڑے رجب اللہ طارق صاحب، جو بہت ہی ان کا جو ویژن تھا اس وقت، وہ کچھ انہیں جو ہمیں بتایا اس ٹائم میں کہ بھائی کشتواڑ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہم لوگوں تک پہنچے۔ یہ ان کا مشن تھا۔ اس مشن کو آگے چلانے کے لیے جاوید صاحب ایک بار کشتواڑ آئے، انہوں نے ہم سب جتنے بھی ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس مشن کو کیسے چلائیں۔ تو ہم نے غور و فکر کیا۔ طاہر صاحب بھی تھے میرے چھوٹے بھائی، دونوں چھوٹے میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاحی کام میں ہم اس کو ایک تنظیم بناتے ہیں جس کا انہی کے نام سے ہم منسوخ کر کے اس کو آگے چلائیں گے۔ اس وقت طارق میموریل چیریٹیبل فاؤنڈیشن ایجوکیشن، ہیلتھ میں اور باقی فلاحی کاموں میں بھی یہ جو ہماری ابابیل ہے اور جو ہماری یہاں پہ یتیم فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا تو یہ ہے کہ جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں، ابابیل کر رہا ہے یا یتیم فاؤنڈیشن کر رہا ہے یا ہلال ٹرسٹ کر رہا ہے، اتنا ہم نہیں کر پا رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ اسلامیہ اسکول میں ہم نے فیس کا ایک جو اینول فیس ہے اس کو بھی ہم کر رہے ہیں۔ راشن ڈسٹریبیوشن میں ہم اس میں بھی ہم آگے چل رہے ہیں۔ میڈیکل ایڈ ہے، لیبارٹری کا کچھ جو امام صاحب کو بھی پتہ ہے، جو ہمارے یہاں پہ سربراہان ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب 2007 سے آج تک جو اس فاؤنڈیشن نے کیا، ہمارے ٹرسٹ نے، وہ آپ سب لوگوں کے بیچ میں آیا ہے۔ تو ایسے ہی بھی ہمیں یہ میں امید کروں گا کہ اس جو ہمارے یہاں پہ معزز سربراہان ہیں یہاں پہ، تو اس پہ بھی کام کریں گے۔ تو جہاں پہ بھی آپ ہمیں ذمہ واری دیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم اعجاز صاحب نے بہت قیمتی بات ہمارے سامنے رکھی اور معاشرے کے ایسے مسائل جس سے ہم آج دوچار ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے۔ میں دعوت دوں گا جناب غلام نبی صاحب، غلام محمد صاحب ملک کو، جو JNK یتیم فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں، کہ وہ آئیں اور وہ جماعتیں جو ابھی بنی ہیں، جن کی چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، یہ اپنا ایک قیمتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ معزز مہمانان خصوصی، مختلف تنظیموں سے جڑے منتظمین حضرات، سامعین کرام،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले कि मैं अपनी तंजीम का तारुफ आपको कराऊं, मैं अपनी तंजीम की ओर से, नज़म की ओर से अवाबील के मुंतज़मीन हजरात को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसके लिए हम साल साल से तरसते थे कि किसी न किसी तरीके से इन अदारा-जात का आपसी एक खरी लिहाज से जिस अंदाज से ये तंजीमें काम कर रही हैं कि हमारा एक ऐसा इत्तेहाद हो जाए जो अल्लाह को भी मंजूर हो और रोए ज़मीन पर रहने वाले इंसान भी या आने वाली नस्लें इसको सदियों तक याद करते रहे। अलबत्ता इतना कहना ज़रूर मुनासिब समझूंगा कि इस तंजीम का वजूद कस्बा किश्तवाड़ में सितंबर 2005 में हुआ और चंद अफराद जिनमें कुछ अल्लाह उनको करके रहमत करे मरहूमीन में से भी हैं अलहाज मोहतरम अब्दुल हमीद साहब कमर जो इस तंजीम के बुनियादी मेंबर हैं, बुनियादी रुकन थे, मरहूम तासीन साहब काजी जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी। तो चंद अफराद थे, 4-5 अफराद थे कुल, जो इस काम पर मामूर हो गए और उन्होंने उनसे जितना हो सका अपने साथ और भी साथियों को जोड़ने की कोशिश की। तो इस मुख्तसर से अरसे में 14 साल, गालिबन लगभग 14 साल से ज़ायद अरसे में आपके सामने एक बहुत बड़ा अदारा जो खुदरी के मुकाम पे है, फलकबोस इमारत 4 साला, ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें इस वक्त पूरे जिले किश्तवाड़ से गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजारने वाले जिनकी आमदनी सिर्फ 0 के बराबर है, घर में कुछ कमाने वाला नहीं है, यतीम बच्चे इस वक्त गालबन 29 के करीब परवरिश पा रहे हैं। इसके साथ साथ 2015 से यह अदारा शुरू हुआ और उसी साल न सिर्फ उनके खाने पीने या परवरिश देख रेख का इंतज़ाम बल्कि उनकी तालीम का भी एहतमाम किया गया। आज वो अदारा भी 8वीं जमात तक है। कोशिश जारी है कि ये 9वीं और 10वीं क्लास भी इंशाअल्लाह आने वाले साल में शुरू होगी। हमारी भरपूर ये कोशिश रही है ताकि ये बच्चे वहाँ से निकल के सिर्फ अपना मजदूर की शक्ल में रोजी न कमाए, जरिए माश न ढूंढे, बल्कि तालीम के मैदान में भी ये दूसरे अदारा जात के मुकाबले में एक अलग अदारा हो जो बाकी बैरून न सिर्फ अपने ज़िला में बल्कि रियासत के अंदर दूसरे बच्चों के साथ तालीम के मैदान में मुकाबला कर सके। इसके साथ साथ इस वक्त फाउंडेशन जो है वो 235 के करीब बेवाओं की कफालत करता है जिनके ज़िम्मे ज़ायद 700 के करीब अफराद खाना है जिनकी परवरिश होती है और जिनको माहाना बज़रिए बैंक इनवाइस के ज़रिए उनकी कफालत होती है बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, चाहे वो सेहत के लिहाज से हॉस्पिटल का काम हो
एक वक्त ऐसा था 2009 में, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 2005 से लेकर 2009 में इसके अरकान ने, फाउंडेशन के अरकान ने फैसला किया कि चूँकि गुर्बत है, पसमानदा इलाका है, कुछ लोगों को यहाँ से इलाज कराने के लिए बैरून ज़िला बड़े बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है, जिनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं होता है, तो उनके लिए एक एम्बुलेंस का एहतमाम किया जाए। जो बिल्कुल गरीब हों, जिसके पास कुछ नहीं हो, उसको मुफ्त भेजेंगे, और जो उसके लिए दवाई वगैरह या फिर जो देने वाले लोग हों, जो उसी एम्बुलेंस के खर्चे पे आएगा या दूसरी बीमारियों के काम वो जो दे सकता है वो उन पर खर्च किया जाएगा। तो हमारे पास इतने वसाइल थे नहीं। हम उन यतीम जवान बच्चों की जिनके हाथों में कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं था, उनके निकाह के प्रोग्राम का एहतमाम करें, या फिर सैलाब में मुतासर होने वाले लोगों का एहतमाम करें, या दूसरे कुदरती व समावी आफात के ज़रिए दरपेश मुश्किलात से लोगों के काम में हाथ बटाएं, या फिर एम्बुलेंस खरीदें। एक सिलसिला हमने शुरू किया। मैं ही एक ऐसा शख्स था जो स्कूलों में गया, बच्चों से गुजारिशें की कि आप जहां 10 रुपये खाते हो दिन के, आपका जेब खर्च है, वहां आप कम से कम एक चिंगम जो है इस एम्बुलेंस के लिए, इन बीमारों के लिए, एक चिंगम के लिए 1 रुपया आप खर्च कीजिए। अल्लाह का एहसान है कि तमाम बच्चों ने, सभी बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। मोहतरम मलिक साहब ने हमारे सामने बहुत कीमती तजवीज़ रखी, और गालिबन इस तजवीज़ के बारे में इनसे पहले भी शायद बताया गया। तो इनका कहना यूँ है कि ये चाहते हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसके मातहत सारी तंजीमें काम करें और एक ही शोबे पे काम करें, एक मखसूस शोबे को मुस्तहकम किया जाए ताकि काम एक बेहतर अंदाज में हो सके। जैसे कोई तंजीम हेल्थ का सेक्टर पकड़े, कोई एजुकेशन का सेक्टर पकड़े, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेक्टर पकड़े, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस का सेक्टर पकड़े, तो इसे हम यूँ कहते हैं सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन वन फील्ड। बहरहाल ये एक तजवीज़ है। मुझे उम्मीद है कि तमाम अरकान तंजीमात इसको ज़हन नशीन करेंगे और इसे अपनी फ़िक्रों में इसको रखेंगे ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा कुछ काम इस शहर में हो, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो और इस काम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। बहरहाल ये कोशिश रहेगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूंगा जनाब इकबाल साहब मलिक को, जो चेयरमैन मिल्लत अल फलाह ट्रस्ट हैं। बहुत कम अरसे में बहुत सारा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद मिल्लत के सिलसिले में शोरा में भी बहुत नुमैया इनकी एक हैसियत है। मैं अब उनको दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपना नज़्म हमारे सामने रखें और काम का तरीका और हर वो चीज़ जो ये हमसे दो चार करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, वो बताएं। जनाब इकबाल साहब اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام امام المحترم سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس فیلڈ میں خدمت خلق کا کام کرتا ہوں اس کا میں آپ کے ساتھ تعارف نہیں کرنا چاہتا۔ اس نشست کے حوالے سے میرے کچھ احساسات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ
मुख्तलिफ हमारी तंजीमें जो हैं जो खिदमत इस शोबे से जुड़ी हुई हैं, आज इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि हमारा एक मुश्तरक लाहमल हो, हमारी एक मुश्तरक फ़िक्र हो और एक नहज हम करार पाएँ अपने लिए। इसके लिए मैं अबाबिल तंजीम के जो कारकर्दाज हैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। कुछ बातें हैं स्टार्ट के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। मुख्तलिफ तंजीमों के अराकीन ने यहाँ अपनी अपनी तंजीमों के तारुफ कराया कि कौन तंजीम क्या करती। बहरहाल सभी खिदमत खल्क़ के शोबे से जुड़े हुए, लेकिन इसमें मेरी कुछ तजावीज़ आपके सामने वो ये है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि लोग हमारे पास से पैसा जो देते हैं उन्हें हम पर पूरा एतमाद है कि ये वो लोग हैं, हम उन लोगों के हाथों में पैसा देते हैं जिसमें किसी किस्म की खयानत नहीं करेंगे, किसी किस्म का खुर्द-बुर्द नहीं होगा। अल्लाह के लिए मैं सबसे पहले अपने आप को मुखातिब समझता हूँ इसके लिए, और उसके बाद आपसे कहता हूँ कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए कि कहीं हमारी वजह से जो हमारे हाथों में लोगों की अमानत है वो खयानत। बहुत संजीदगी से सोचने की बात है। बाकी अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। हमें पन्नस खुदाइस डर मैं दशन का ख्याल कर। अभी नसीर साहब ने कहा या बाकी लोगों ने कहा, लोग ये गोया करते हैं, दुकानों पर बैठ कर बातें करते हैं। ये अवामी मिजाज ऐसे होते हैं, आप इनको कदर नहीं लगा सकते। मिजाज हर इंसानी बस्ती में ऐसे लोग मिलते हैं ऐसे किरदार में। सिर्फ बस हमेशा ख्याल था उस अमानत मिनिश मैं इसमें से कुछ खयानत के साथ सहाबा की ज़िंदगी में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सीरत पाक में आपको कई ऐसे वाक़े मिलते हैं जो आपने सुना होगा। हज़रत बिल फारूक के सामने या जनाब सिद्दीक़ के सामने जो कोई अपना मसला लेकर आया, बात हो रही थी, तो अचानक वक्त के खलीफा ने दिया बुझा के सौंप जब उन्होंने क्या है, इस बात तुम्हारी मेरी ज़ाती हो रही है और तेरे पर दिमाग का चल रहा है, इस जॉइंट में पर्सनल का कई लोगों का दिया हुआ है पैसा हमारा पर्सनल ना बन जाए। प्लीज फॉर गॉड से इसको आप बड़ी संजीदगी से लें। मैंने कहा ना, मैं सबसे पहले अपने आप को मुखातिब समझता हूं हवाले से कि मैं इसमें कितना किरदार अदा करता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुश्तरक प्लेटफार्म बनाना कोई जरूरी बात है। दबन ये साइन की बात क्या है बना मुश्तरक प्लेटफार्म कांचु शोबे सियासत से जुड़े कांचु यतीमन परवरिश कर कांचु नादार मिस्किन नराना मनन वाता अस पे समझो कि सभी लोग अच्छे पानवे अक्सर कायम अथ बटाओ। हम एक दूसरे के मालूम हैं। हमारे एक बुजुर्ग सईद मौदूदी अलैहि रहमत कहते हैं कि दीनदारी किसकी बनाई दुकानदारी। यदि दीनदारी दुकानदारी बनी दिलशार दुकानदार जहां की ग्राहक मेल सिवान से जब ऐसी बात हो फिर अबाबिल वाले कहेंगे कि मैं ही सब यतीम फाउंडेशन कहे में, अल-फलाह ट्रस्ट कहे में, पर ये दीनदारी फिर जब दुकानदारी बनती फिर इसमें वो इखलास नहीं रहता है। मैं मुंह के सामने तारीफ करूंगा अपने अबाबिल के दोस्त। कई मजालिस में इनके मुतालिक बातें हुई, मैंने विद माय फुल पावर कंडेम किया। मैंने कहा नहीं, अगर आपके जहनों में कोई इनके बारे में शुकूक है, खैर फाही ये है पंजाब को ये असमना खुद जरा हो जाओ अच्छा ऐसे ही कहता हूँ बूझ इसके अब अपनी जगह गलत फहमियों को सागुदिन गलत फहमी सागुदिन इससे वो जहर जंकाड़ बनते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ मोहसिन साहब मलिक से कि वो स्टेज पे आए और मुख्तसर अल्फाज में ये बात हमारे सामने रखें, क्योंकि नमाज का भी वक्त करीब है, इसकी भी रियायत कीजिए। जनाब इमाम जामा मस्जिद डॉक्टर इकबाल साहब, कारी शेर साहब, कारी मंजूर साहब, अजहर मलिक साहब और दीगर सामीन, क्योंकि इमाम साहबन को पन्नस कौशल लैंग्वेजस मंज कत बहुत चाहना तजाव कर अंग्रेजी तो उर्दू से दोहे बोल ये कोर एहतमाम अवाबिल NGO की तरफ
رات کرو پیر صٲبن کتھ مےٚ سۭتۍ اجازت مےٚ دوٚپ ہے تۄہہِ ہمیشہِ اجازت اَتہِ چھَنہٕ اجازت دِنٕچ ضروٗرت احتیاطن کٔرِو تُہۍ درخاست یہِ چھُ اکھ تیُتھ اِدارٕ قومی اِدارٕ اور یِتھٮ۪ن تنظیٖمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہر وقتہٕ دستیاب اگر اَسہِ کوٗتاہ تہِ مصروٗفیت آسہِ أسۍ کرو تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ بِلکُل اَمہِ وقتہٕ تہٕ جِناب ابابیل چھُ اکھ بہتریٖن اکھ یِہٕنٛز کٲم چھِ فلاحی کٲم اور یِمو دیُت ثٲبت کٔرِتھ اَتھ منٛز نوجوانو کوٚر بڑٕ اکھ زبردست رول ادا اَسہِ اوس پنٛنہِ محلہٕ مٔشیٖد منٛز قاری منظوٗر صٲب ابابیل وَن بہٕ اوسُس حٲران یہِ ابابیل چھُ کیٛاہ بہٕ چھُس أکِس پرٛژھان ہے یہِ چھُ کیٛاہ ابابیل پتہٕ لوٚگ اَسہِ پاے ہے یہِ چھُ نوٚو اکھ فلاحی تنظیٖم پتہٕ کوٚر یِمو دُکان تَتہِ وٕچھُم سودا وغیرہ فُڈ کِٹس تہٕ بہرحال آستہٕ آستہٕ گوٚو اَمیُک تیوٗت پبلسٹی کہ اکھ گۄڈٕ شک شبوات ٲسۍ کینٛہہ تتھ منٛز ونان مگر پتہٕ گوٚو اکھ سُہ ٹرسٹ پٲدٕ لُکن منٛز کہ واقعی سُہ چھِ یِمو کوٚر پننہِ کام کاج سے انہوں نے ایک ثابت کر دیا کہ یِم چھِ صحیح کٲم کران فلاحی کٲم یتیٖمن محتاجن ہر مسلس منٛز چھِ پیش یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ نِش یتیٖم فاوُنڈیشن ٹرسٹ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ نِش طارق میموریل ٹرسٹ چھُ تمام تنظیٖم چھِ اقبال صٲبُن درسگاہ چھُ اَتہِ بانٛدرانہ منٛز أسۍ گٔے تَتہِ مطلب تمام چھِ پنُن پنُن حق ادا کران اور یہِ چھُ اکھ خدمت خلقُک اکھ بوٚڑ نیک درجہِ اَتھ پَزِ اَسہِ برونٛٹھ پکُن اَتھ سۭتۍ پوٗرٕ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُ صدقہٕ زکات خیرات دِنس منٛز کشتواڑ جموں کشمیٖرس منٛز دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ نمبر 1 چھُ سوپور دوٚیمِس نمبرس منٛز کشتواڑ لیکن اَسہِ ووٚن اقبال صٲب مٔلۍ گوٚو صحیح کہ اَسہِ پَزِ پَنُن حِساب کِتاب ہن تیُتھ تھاوُن کہِ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ شک کرنٕچ گُنجٲیِش پیٚنۍ بہرحال تنقیٖد برایے تنقیٖدس چھُنہٕ کینٛہہ کرُن اَسہِ چھِ پنٕنۍ کٲم اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کُن حِساب دیُن جواب دیُن پنُن مِشن پَزِ اَسہِ بِلکُل جاری ساری تھاوُن أسۍ چھِ مُبارک دِوان ابابیلس یتیٖم فاوُنڈیشن اقبال صٲبُن یُس یہِ بیت المال یتھ اِمام صٲب چھُ یہِ حظ یہِ چیرمین وۄنۍ یِمو کوٚر اِنکار بہٕ چھُس نہٕ چیرمین أسۍ چھِ وٕنہِ تہِ ونان أمِس یہِ چیرمین تہٕ اَسہِ اوس گۄڈٕ بیت المال اوقاف حسن بہٕ چھُس ایڈمنسٹریٹِو افسر اوقاف رہٲری پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کٲم کران بیت المال اوس اَسہِ چھُ وٕنہِ تہِ کیش گوٚو پتہٕ کوٚر اَسہِ کیٛاہ تھوٚو اعتراض ہے بیت المال ہے تُہۍ ٲسِو جمع کران تہٕ یہِ کیٛاہ یہِ اَتہِ مےٚ دوٚپ نہ یہِ اَتھٕے کتھ چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز چھِ اکھ تنظیٖم اَتہِ چھُ باضٲبطہٕ کٔمِٹی یِم چھِ زیادٕ ہٮ۪کان اَتھ اِنصاف کٔرِتھ یہِ چھِ اَکٕے کتھ اَسہِ نِش چھُ کامہِ اَسہِ نِش چھُ کانٛہہ مدد أسۍ کرو کٲنٛسہِ غریٖبس تہٕ محتاجس مدد أسۍ چھِ درخاست کران أسۍ چھِ اِمام صٲبسٕے لیکھان ہے ییٚمِس کر اتھ کرُس یہِ کنسِڈر اَمہِ علاوٕ چھُ اَسہِ چھُ طارق میموریل ٹرسٹ اَسہِ چھُ 40 بچن یِم پوٗرٕ فیٖس وغیرہ ادا کران اور ابابیل تہٕ یِہٕنٛز کارکردگی گٔے تیوٗت ہاے کہ أسۍ چھِ ہر کٲنٛسہِ ونان یا ابابیل یا یتیٖم فاوُنڈیشن کُنہِ تہِ جایہِ گٔژھِو اَتہِ باسیو تۄہہِ یتھ یہِ اَسہِ دیُت اَسہِ ییٚمہِ لٹہِ اَسہِ لسٹ کینٛژن یتیٖم بچن ہُنٛد 10 کاہن ہُنٛد یِمن بیت المال والٮ۪ن کہِ 50% کٔرِو کم از کم اتھ فیٖس چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ ادارس منٛز نہٕ تیوٗت وسایل أسۍ ہٮ۪کو فری بچن پرنٲیِتھ گۄڈٕ ٲسۍ کران تہٕ بہرحال ییٚتہِ آیہِ واریاہ سوالات نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم چھُ ییٚتہِ کوٚر بالون صٲبن نصیٖر صٲبن یہِ امیُک ذِکر اقبال صٲبن کوٚر مۄخصر لفظن منٛز امیُک اِشارٕ دِتُن اَسہِ چھِ کینٛہہ بنشہِ یُس یہِ قبرستانُک مسلہٕ چھُ یہِ چھُ اَسہِ زیرِ غور ذہنس منٛز چوٗنٛکہِ کیس چھُ سبجوٗڈِ سُپریٖم کورٹس منٛز أسۍ چھِ پھٔسِتھ اَسہِ چھُ تھوٚومُت ذہنس منٛز بنٲوِتھ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن تورٕ گژھِ اَسہِ فراغت أسۍ کرہو تہٕ تیُتھ کال اگر تُہۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کٔرِو بہرحال اَسہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز تہٕ بہرحال ہماری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں شکریہ السلام علیکم میں دعا کے لیے جناب مفتی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور دعا سے جی بے شک أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما یا اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما یا اللہ اس وقت امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دو چار تمام پریشان کو دور فرما تمام آفات سے حفاظت فرما تمام حادثات سے حفاظت فرما یا اللہ بیماروں کی بیماری کو دور فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو اعزاء اقربا رشتہ دار ہماری دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہماری برحق سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما اے مولا کریمہ جس مقصد کے لیے اس وقت یہاں پر جمع ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا یہ سارے ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں یا اللہ کچھ چلے گئے ہیں اے مولا کریمہ یہاں ہمارے جوان موجود ہیں مولا کریمہ یہ خدمت خلق سے منسلک ہیں یا اللہ پورا پورا صحیح جذبہ کو نصیب فرما اس کی عظمت بھی نصیب فرما نیت ہم سب کی صحیح فرما یا اللہ نہج بھی ہم سب کا صحیح فرما یا اللہ اور یقین بھی نصیب فرما انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں مولا کریمہ ہم سب کی اصلاح بھی فرما یا اللہ یہ خدمت خلق کا شعبہ بہت بڑا ہے یا اللہ ہم سب کو اخلاق حمیدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس کام کو صحیح ڈھنگ سے صحیح نیت سے صحیح طریقے سے صحیح نیت سے اللہ کرنے والا بنا دے اور تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے بے شک یہ جوان اور جتنی بھی یہاں پر اللہ تنظیمیں موجود ہیں یا اللہ ان تنظیموں کے بڑے حضرات یہاں موجود ہیں مولا کریم میں نام کیا لوں گا تیرے سامنے سب موجود ہیں انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا ہے یا اللہ انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا ہے واقعی مجھے بھی احساس ہوا کہ ماشاءاللہ ہر ایک تنظیم جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں مولا کریمہ ہر ایک کا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سارا کام کریں گے 24 گھنٹے کام کریں گے ساری زندگی کام کریں گے اگر وہ کام کے لیے بارگاہ میں قبول نہ ہوا کل قیامت کے دن آپ نے دھکار دیا مولا کریم ہماری ساری محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا مولا کریم ہمیں صحیح نیتیں سے نصیب فرما آپ کی رضا نصیب فرما اور آپ کی رضا کے واسطے اور للہیت اللہ ہمیں نصیب فرما اور آپ کی رضا نصیب فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نصیب فرما اور اسی نہج پر اسی غم کے ساتھ انہی فکروں کے ساتھ انہی جذبوں کے ساتھ اسی عظمت کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے والا بنا دے اے مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان میں ہمارا احسان نصیب فرما اے اللہ جو شر کی لائن سے مانگی ان سے ہماری حفاظت فرما اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین